کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی قومی سلامتی ٹیم سے ملاقات کی ہے جس میں ایران کی نئی امن تجاویز پر غور کیا گیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ایرانی تجویز میں آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی گئی ہے، لیکن صدر ٹرمپ کی ریڈ لائنز بالکل واضح ہیں۔ امریکہ کوئی ایسی ڈیل نہیں کرے گا جس میں ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت ہو۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو یہ خبر دیں کہ سچویشن روم میں ہونے والے اجلاس میں ایران کی امن تجویز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ یہ ایرانی تجاویز پاکستانی ذرائع سے امریکہ کو ملی ہیں۔ یہ ایرانی تجاویز اس کے حوالے سے ایران نے جو تجاویز امریکہ کے حوالے کی ہیں ان میں جنگ کا خاتمہ سر فہرست ہے۔ اس کے بعد ایران نے حملے دوبارہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ تیسرے قدم کے طور پر آبنائے ہرمز اس شرط پر کھولی جا سکتی ہے کہ امریکہ ایرانی سمندروں کی ناکہ بندی ختم کرے اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کی جائے۔ تاہم امریکہ پرامن مقاصد کے لیے یورینیم افزودگی کا ایرانی حق تسلیم کرے۔ فاکس نیوز سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران بات کرنا چاہے تو فون کر لے، امریکی ٹیلی فون لائنز بہت اچھی اور محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کو پتہ ہے ڈیل میں کیا ہونا چاہیے، ایٹمی ہتھیار نہ چھوڑے تو ایران سے مل بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کی درخواست کی ہے۔ ایران اس درخواست پر غور کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ مذاکرات کی درخواست اس لیے کر رہے ہیں کہ امریکہ اپنے کوئی مقاصد حاصل نہیں کر سکا۔ اس سے پہلے آج روس نے امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی بھی پیشکش کر دی ہے۔ ماسکو میں صدر پوتن نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات کے بعد کہا کہ روس خطے کے ملکوں اور خصوصاً ایران کے مفادات میں جو ممکن ہوا کرے گا۔ روس ایران اسٹریٹجک تعلقات جاری رہیں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ ایرانی عوام مشکل دور سے جلد گزر جائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اس موقع پر کہا کہ روس ایران تعلقات اسٹریٹجک شراکت داری پر مبنی ہیں جو مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے ایران کی حمایت پر روسی صدر پوتن کا شکریہ ادا کیا۔ اس سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں عباس عراقچی نے کہا تھا کہ دورہ اسلام آباد میں حکام کے ساتھ مثبت مشاورت ہوئی۔ ایرانی وزیر خارجہ اتوار کو اسلام آباد میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کے بعد روس روانہ ہوئے تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی مذاکرات کار امریکہ سے ڈیل کے لیے سنجیدہ ہیں۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ایرانی مذاکرات کا موجودہ خرابیوں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن ایرانی حکومتی قیادت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ وہ مذاکرات کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ایرانی حکومت قیادت ابھی مزید وقت لینا چاہتی ہے۔ ایران کی اقتصادی حالت بری ہے۔ ایران کو جن مسائل کا سامنا ہے وہ جنگ سے پہلے تھا اور آج بھی موجود ہے۔ مہنگائی زوروں پر ہے۔ ایران کو قحط سالی کا بھی سامنا ہے۔ ان کے لیے اپنے ملازمین کو تنخواہیں تک دینا مشکل ہے۔ مارکو روبیو نے دعویٰ کیا کہ ایران کے میزائل آدھے رہ چکے ہیں، میزائل بنانے کی فیکٹریاں ختم ہو چکی ہیں، نہ ایران کی فضائیہ بچی ہے، نہ ایران کی نیوی بچی ہے۔ مارکو روبیو سے پوچھا گیا کہ اگر ایران مذاکرات نہیں کرے گا تو امریکہ کیا کرے گا؟ مارکو روبیو نے جواب دیا کہ یہ فیصلہ تو صدر ٹرمپ لیں گے، وہ تو بس اتنا ہی کہیں گے کہ ایران پر لگی اقتصادی پابندیاں غیر معمولی ہیں۔ ایران پر اقتصادی پابندیوں کا بہت دباؤ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دباؤ مزید بڑھایا جا سکتا ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ موجودہ تنازع سے دنیا نے دیکھ لیا کہ ایران کتنا بڑا خطرہ ہے۔ ایران اپنے ایٹمی ہتھیار سے دنیا کے ساتھ جو کرنا چاہتا ہے وہی کام اس وقت ایران اپنے تیل سے دنیا کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ دنیا کو یرغمال بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ جو چاہے کر سکے۔ یہ ناقابل قبول ہے۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ امریکہ کی جنگ سے نکلنے کی کوئی واضح حکمت عملی نہیں ہے۔ امریکیوں کے پاس مذاکرات میں کوئی بھی قائل کرنے والی حکمت عملی نہیں ہے، جبکہ ایرانی مذاکرات کی میز پر واضح طور پر توقع سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ امریکی صدر کو مشورہ دیا کہ آپ کو ایران کے اندر جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پھر واپس نکلنا ہی ہوگا، جیسا افغانستان اور عراق میں کرنا پڑا۔ ایرانی قیادت خصوصاً نام نہاد پاسداران انقلاب کے ہاتھوں پوری قوم کی تذلیل ہو رہی ہے۔ معاشی صورتحال پر جرمن چانسلر نے کہا کہ اس وقت بہت ہی الجھی ہوئی صورتحال ہے۔ ایران کے خلاف جنگ کا اثر جرمنی کی اقتصادی پیداوار پر ہو رہا ہے۔ جرمن چانسلر نے ایک بار پھر آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے بارودی سرنگیں ختم کرنے میں مدد کی پیشکش دہرائی، ساتھ ہی واضح کیا کہ اس کے لیے دشمنی کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔
انگورڈا ضلع خیل میں افغان اشتعال انگیزی کے جواب میں پاک فوج نے کارروائی کرتے ہوئے پوسٹیں تباہ کر دی ہیں۔ پاک فوج کی بروقت اور چوکس کارروائی کے باعث فتنہ الخوارج کی دراندازی کی تمام کوششیں ناکام بنا دی گئی ہیں۔ فتنہ الخوارج کی تشکیل کی دراندازی میں ناکامی کے بعد افغان طالبان نے سول آبادی کو نشانہ بنایا۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 3 شہری زخمیوں کو فوری طور پر وانا اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے ضلع خیل انگورڈا میں افغان طالبان نے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے متعدد افغان پوسٹوں کو تباہ کر دیا۔ اہل علاقہ نے افغان طالبان کی فائرنگ کے واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے پاک فوج سے جوابی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ وزارت اطلاعات نے بھارتی حمایت یافتہ افغان میڈیا کے کنڑ میں حملے کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ یہ گھٹیا اور بیہودہ الزامات ہیں۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاکستان جہاں اور جب بھی افغان دہشت گرد انفراسٹرکچر پر حملہ کرے گا تو اعلان کرے گا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ افغان میڈیا کنڑ پر تصوراتی حملوں کا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے پاس اپنے عوام کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ افغان طالبان رجیم صرف غلط اطلاعات اور نفرت پر انحصار کرتی ہے۔ افغان طالبان رجیم نے اپنے بھارتی پروپیگنڈا آقاؤں سے صرف جھوٹ اور فالس فلیگ آپریشن سیکھا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاکستان جہاں اور جب بھی افغان دہشت گرد انفراسٹرکچر پر حملہ کرے گا تو اعلان کرے گا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت پاکستان کیے گئے حملے کو ماضی کی طرح مانے گا۔ ایسے حملے دہشت گردی کے معاون انفراسٹرکچر کے ٹھوس شواہد پر ہوں گے۔ اور ابھی اچھی خبر ہے کرکٹ شائقین کے لیے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان سپر لیگ کے پلے آف میچز میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں آنے کی اجازت دے دی ہے۔ وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وزیراعظم سے ملاقات کے بعد سوشل میڈیا پر مداحوں کو خوشخبری سنائی۔ انہوں نے لکھا کہ وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے پی ایس ایل کے تینوں پلے آف میچز میں بھی عوام کی شرکت کے لیے ان کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ تماشائیوں کے اسٹیڈیم آنے کے حوالے سے ایک شرط کفایت جاری رکھی گئی ہے۔ تماشائیوں سے گزارش ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں یا پھر ایندھن کو کم سے کم استعمال کریں۔ محسن نقوی نے پی ایس ایل پلے آف میں حصہ لینے والی چاروں ٹیموں کے لیے بھی نئی خواہشات کا اظہار کیا اور لکھا کہ اب پلے آف کے مقابلے مزید دلچسپ ہوں گے۔ پاکستان اور چین کے اداروں کے درمیان 3 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو گئے۔ سمندری پانی قابل استعمال بنانے، زرعی ٹیکنالوجی اور چائے کے شعبے میں تعاون کے سمجھوتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ چین کے صوبے ہنان کے شہر چانگشا میں ایم او یوز پر دستخط کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر زرداری نے تقریب میں شرکت کی۔ پہلی مفاہمتی یادداشت محکمہ بلدیات سندھ اور لوشین انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ کے درمیان طے پائی۔ اس کے تحت کراچی کو پانی فراہمی میں اضافے کے لیے سمندری پانی کو میٹھا بنانے کے منصوبے پر تعاون کیا جائے گا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن اور لوشین انوائرمنٹل ٹیکنالوجی گروپ کی پارٹی برانچ کے سیکرٹری اور چیئرمین یو ہوئی نے دستخط کیے۔ دوسرا سمجھوتا محکمہ بلدیات سندھ اور لانگ بن ہائی ٹیک انفارمیشن کمپنی کے درمیان زرعی ٹیکنالوجی میں تعاون کے لیے طے پایا۔ تیسری مفاہمتی یادداشت چائے کے شعبے سے متعلق ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے پروفیسر پانجیانگ بن کو ستارہ پاکستان عطا کر دیا۔ پروفیسر پانجیانگ شعبہ امراض قلب میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں انہیں اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ پروفیسر پانجیانگ نے پاکستان میں مریضوں کو علاج معالجے کی سہولیات کی فراہمی کے لیے نمایاں کام کیا۔ پروفیسر پانجیانگ بن انٹرنیشنل کارڈیالوجسٹ اور کارڈیک سرجن ہیں۔ پانجیانگ بن فو وائی اسپتال چائنیز اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کے نائب صدر ہیں۔ پروفیسر پان نے جنوری 2025 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پروفیسر پان اور ان کی ٹیم نے پیدائشی دل کے امراض میں مبتلا بچوں کے علاج کیے۔ پروفیسر پان اور ان کی ٹیم نے پاکستانی طبی ماہرین کو جدید انٹرنیشنل تکنیکوں کے حصول اور ان کی خصوصی تربیت میں مدد فراہم کی۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پروفیسر پان کی کاوشوں سے پاکستان کے شعبہ صحت کی استعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ پروفیسر کی کاوشوں سے شعبہ صحت میں بہتری پاک چین تعاون کے عملی فوائد کی عکاس ہے۔
اور ابھی یہ خبر ہے کہ اسٹیٹ بینک نے بنیادی شرح سود 1% بڑھا کر 11.5% کر دی ہے۔ مانیٹری پالیسی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ مانیٹری پالیسی بیان کے مطابق مشرق وسطی میں جنگ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ مارچ میں مہنگائی کی شرح بڑھ کر 7.3% ہو گئی ہے۔ خدشہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی کی شرح 10% تک جا سکتی ہے۔ شرح سود بڑھانے کا مقصد مہنگائی کو قابو میں رکھنا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے اور 4 سال بعد عالمی مارکیٹ میں یورو بانڈز کے اجراء کی بدولت اسٹیٹ بینک کے ذخائر 15.8 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں۔ اندازہ ہے کہ جون 2026 تک زر مبادلہ ذخائر 18 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے۔ اور ابھی افسوسناک خبر ہے تھر پارکر سے، جہاں کے علاقے اسلام کوٹ کے نواحی گاؤں گوڑھیا میں آگ لگنے سے پوری بستی جل گئی۔ 30 مکانات جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے، جبکہ کئی مویشی ہلاک ہو گئے ہیں۔ تھر پارکر کے علاقے اسلام کوٹ کے نواحی گاؤں گوڑھیا میں آگ لگی، جس سے پوری بستی جل کر راکھ ہو گئی۔ 30 مکانات جل کر خاکستر ہو گئے اور 15 مویشی ہلاک ہو گئے۔ کراچی میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور شدید گرمی کے پیش نظر ماہرین صحت نے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ مختلف انفیکشن اور بیماریوں کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ خاص طور پر غیر معیاری کھانوں اور مشروبات کے استعمال سے معدے کے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ باہر کے کھانے اور مشروبات سے پرہیز کریں اور بلا ضرورت گھروں سے باہر نکلنے سے گریز کریں۔ ہلکے اور ڈھیلے کپڑے پہنیں، باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں اور پانی کو ابال کر استعمال کریں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ دھوپ میں نکلنے سے پہلے سن سکرین استعمال کریں۔ لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب میں بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی بنیادوں پر کروانے کے خلاف درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت سے معاونت طلب کر لی۔ رپورٹ کر رہے ہیں وقاص سوان۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر نے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ پنجاب حکومت کے وکیل نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کی کاپی عدالت میں پیش کی۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کیا چیئرمین اور وائس چیئرمین کو یونین کونسل کی عوام براہ راست منتخب کرے گی؟ سرکاری وکیل نے بتایا کہ منتخب نمائندے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو منتخب کریں گے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ میئر کو کس نے منتخب کرنا ہے؟ وکیل نے بتایا کہ میئر کو چیئرمین منتخب کریں گے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ چیئرمین کو تو عوام نے براہ راست ووٹ ہی نہیں کیا، پھر یہ کیسا الیکشن ہوا جس میں چیئرمین کو عوام نے براہ راست ووٹ نہیں دیا؟ الیکشن کون ہارتا ہے یا جیتتا ہے یہ ہمارا کام نہیں، آپ ہماری پریشانی کو سمجھیں، ہم آپ سے چیزیں سمجھ رہے ہیں۔ پوری دنیا میں یونین کونسل کی سطح پر کس کس ملک میں چیئرمین کا الیکشن انڈائریکٹ ہوتا ہے؟ پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن کے وکیل معاونت کریں، ہمارے پاس ہر چیز آئین میں لکھی ہوئی ہے۔ وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ امیر جماعت اسلامی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عدالت کا حکم محترم ہے، جس پر عدالت نے ریمارکس دیے کہ مجھے کوئی شوق نہیں، میں اپنا کام کرتا ہوں، میرے لیے آنے والا ہر سائل محترم ہے، سب اپنا اپنا کام چھوڑ کر میرے پاس آتے ہیں۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ وقاص اوان، جیو نیوز، لاہور۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو خبر دیں، مارکہ حق کے دوران لیفٹیننٹ محمد بلال ندیم آرٹلری فائر آبزرور کی ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے یونٹ کے فائر کی نگرانی کر رہے تھے۔ ان کی یونٹ کی زبردست گولہ باری سے دشمن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ دشمن کی 2 پوسٹوں نے سفید جھنڈے لہرا کر شکست کا اعتراف کیا۔ مارکہ حق میں مثالی کارکردگی پر انہیں تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ اسلام آباد میں غیر قانونی آبادیوں کے خلاف آپریشن پیر کو بھی جاری رہا۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ انہیں متبادل حل نہیں دیا گیا۔ سی ڈی اے کے مطابق آپریشن سے پہلے سب کو اعتماد میں لیا گیا تھا۔ دعا مرزا کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں بری امام میں غیر قانونی رہائشوں کے خلاف سی ڈی اے کا آپریشن جاری ہے۔ متاثرین کہتے ہیں کہ ایوارڈ کے مطابق ان کے لیے ماڈل ولیج بننا تھے اور معاوضہ دیا جانا تھا، جو کہ نہیں دیا گیا۔ یہ جو کمپنسیشن ہے نا، کمپنسیشن میں ریہیبلیٹیشن بھی بینیفٹ ہے کہ لوگوں کو آپ نے آباد کرنے۔ کمپنسیشن کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پیسے دے دیے
اور آپ نے زمین لی. ریاست کا آئین جو ہے نا وہ شیلٹر کی آرڈر کرتا ہے. سی ڈی اے کا آرڈیننس وہ آپ آئین سے اوپر نہیں لے جا سکتے. آئین پاکستان کہتا ہے کہ آپ کو کسی کو بھی اگر انلیگل بھی ہے کوئی بندہ تو اس کو بھی ہٹانے کے لیے قانونی طریقہ کار ہے. کم سے کم ان کو کچھ نہ کچھ گھر کے لیے مطلب اتنا ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ سامان اٹھائیں یا کوئی جگہ ہمیں دینی چاہیے تھی. وہ پلاٹ دینا جیسے ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے پلاٹ دیا, ہمیں تو کوئی پلاٹ نہیں ملا. ہماری تو چوتھی نسل یہاں پہ چل رہی ہے. میرے باپ دادا یہیں کہ ہمارا یہی گاؤں ہے, اس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی آسرا نہیں ہے, لیکن یہاں سے بھی ہمیں نکالا جا رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. سی ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو وقتی طور پر رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی گئی تھی. جو ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے وہ مجوزہ وقت کی رائج پالیسی کے مطابق ہوتی ہے. اگر 1963 میں پالیسی یہ تھی کہ آپ کو ایگریکلچرل لینڈ کے عوض پنجاب میں 4 کنال لینڈ کے عوض 100 کنال زمین ملے گی, اور اگر آپ کی کوئی بلڈ اپ پراپرٹی ہے تو اس کے عوض آپ کو پیمنٹ ملے گی, تو یہی پالیسی آپ پہ جب کبھی ایکوزیشن کا حساب کیا جائے گا آپ پہ وہی پالیسی اپلائی ہوگی, کوئی نئی پالیسی اپلائی نہیں ہوگی. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اس ٹائم کے مطابق پوری ان کی پیمنٹس ہو گئی ہوئی ہیں. ان لوگوں کو یہاں پہ رہنے کے لیے جگہ صرف اس حد تک دی گئی تھی کہ ٹیمپریری رہائش اختیار کر سکتے ہیں, جب ضرورت ہوئے گی اتھارٹی کو تو جگہ خالی کر دیں گے. یہ ایفیڈیوٹس انہوں نے خود دیے ہوئے ہیں. سی ڈی اے ترجمان نے کہا کہ ماسٹر پلان کے مطابق تجاوزات ختم کر کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کیے جائیں گے. کیمرامین شہزاد رفیق کے ساتھ دعا مرزا, جیو نیوز, اسلام آباد. پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور ملی رکشہ یونین نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے, مہنگائی اور توانائی بحران کے خلاف لاہور میں احتجاج کیا. پنجاب اسمبلی کے سامنے کیے گئے مظاہرے کی قیادت مرکزی ترجمان پاکستان مرکزی مسلم لیگ ڈاکٹر مزمل ہاشمی, رانا شمشاد اور حمید الحسن گجر نے کی. ان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ مہنگائی بڑھنے سے غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا ہے. گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں. آئی پی پیز اور ایل این جی کے مہنگے معاہدوں کا بوجھ براہ راست عوام پر ڈالا جا رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات پر عائد لیوی اور دیگر ناجائز ٹیکسز فوری ختم کیے جائیں. سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کا کہنا ہے کہ مارکا حق میں کامیابی کے بعد پوری دنیا میں پاکستان کو عزت اور احترام سے دیکھا جا رہا ہے. پاکستان پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود نے کہا کہ آپریشن سندور میں اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ تھا, مگر پاکستان کے جواب نے ان کے منصوبے خاک میں ملا دیے. مئی 2025 جو ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا وہ گراف اٹھا, اور اب جو ہم نے اس وقت اصولی سفارتکاری کی, میں یہ کہوں گا کہ ہم نے کہا کہ بھئی ایگریشن جاریت جہاں سے بھی ہوگی ہمیں اس کی مذمت کرنی ہوگی. یہ بہت اچھا پاکستان کا فیصلہ تھا. تو چنانچہ آج پاکستان کی کریڈیبلٹی ایسی ہے کہ صرف ایران اور امریکہ نہیں بلکہ سارے کے سارے ملک میں آپ نے سعودی عرب سے لے کر چین سے لے کر روس تک سب پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سنسیئر میڈیٹر ہے. اسرائیل اور انڈیا کا یہ جو کلیبریشن ہے, گٹھ جوڑ جو ہے, یہ سندور اسی کی پیداوار ہے جی. اس کے پیچھے پاکستان کے رسپانس نے ٹاپسی ٹروی کر دیا, ان کے پلان سارے بالکل الٹا کر دیا. پاکستان کا جو 4 چیزیں ہیں وہ بالکل کھل کر سامنے. ایک تو ڈیفائنس سامنے آیا, حسینیت کہ اجارہ داری نہیں مانیں گے اس کی. پھر ڈیفنس پوٹینشلی جب آپ نے ڈیفنس ہی جب یوز کیا تو پہلے ہی 40-45 منٹ میں آپ کو کامیابیاں ملنی شروع ہوئیں. فرسٹ 24 آورز نے بیٹل ہی چینج کر دی. ایئر فورس واز آؤٹ. پھر آپ نے اپنی پوٹینشیل یوز کی کہ اگر انہوں نے 8 مساجد ماری ہیں اور ٹارگٹس لیے ہیں, آپ نے 29 ملٹری ٹارگٹس لیے. ابھی صرف ملٹری ٹارگٹس لیے پاکستان نے, اور اینڈ میں ان باؤنڈیڈ ریزالو آف دا نیشن, پوری نیشن کھڑی ہوگی. پاکستان کا جو جیو پولیٹیکل پروفائل ہے یہ اب اتنا اوپر چلا گیا کہ اٹ از اے فورس ٹو ریکن ود. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے سمندر میں ایرانی آئل ٹینکرز پر امریکی قبضے کی مذمت کی ہے. ایران نے کہا ہے کہ یہ اقدامات بحری قزاقی اور سمندر میں مسلح ڈکیتی کو کھلا قانونی جواز بخشنے کے مترادف ہیں. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد جان فدا مہم میں 3 کروڑ رضاکاروں کے اندراج کو سراہا ہے. جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم کے قربانی کے عزم نے دشمنوں کو مایوس اور حیران کر دیا ہے. یہ رضاکار تاریخ کے فاتح ہیں. انہیں فخر ہے کہ وہ 3 کروڑ رضاکاروں میں سے ایک ہیں.
ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکہ اور اسرائیل کے مسلط کردہ نئے ورلڈ آرڈر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سیکرٹری جنرل ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اب ہم دنیا میں کسی ممکنہ تباہی سے خبردار بھی نہیں کر رہے، کیونکہ اب دنیا کا نظام اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں اب طاقتور وحشی جانوروں کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں اور انسانی اقدار کو تباہ کر رہے ہیں۔ کراچی کا سبز احاطہ 2% سے بھی کم رہ گیا ہے۔ کارنوکارپس کے درخت کاٹنے کے دوران ایسے درخت بھی کاٹے گئے جو کہ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کی ریڈ لسٹ میں معدومی کے خطرے سے دوچار قرار دیے گئے تھے۔ انیبا ضمیر شاہ کی رپورٹ۔ کراچی وہ شہر تھا جہاں سبز درختوں کی چھاؤں ہوا کرتی تھی، اور جب ان درختوں سے گرم ہوائیں ٹکراتی تھیں تو وہ ٹھنڈی ہو جایا کرتی تھیں، لیکن جس خاموشی سے یہ شہر اب اپنی سبز پہچان کھو رہا ہے وہ ایک ایسا ماحولیاتی المیہ ہے جس کے خطرناک اثرات ہم بدلتے بگڑتے موسموں کی صورت میں جھیل رہے ہیں۔ یہ ایک درختوں کا قبرستان ہے جہاں سے میں اس شہر کی بربادی کا نوحہ آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ کونوکارپس کی کٹائی کی آڑ میں شہر کے سرسبز قبرستان سخی حسن سے بھی خاموشی کے ساتھ چڑیوں کے آشیانے چھین لیے گئے۔ وہ ایلیگل کٹنگ تھی۔ 2018 میں سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ پاکستان میں درخت نہیں کاٹے جائیں گے۔ FIR ان لوگوں کے خلاف درج ہوئی ہے اور جو کارروائی ہے، جو دفعات ہیں، ان کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کونوکارپس وہ بہت بڑی تعداد میں کراچی میں 2004-05 کے درمیان جو ہے وہ لگایا گیا۔ 2021 کا جو لاسٹ کوالٹی انڈیکس ہے کلائمیٹ کا، ایکو سسٹم کا، تو اس سے کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ اس سے شہر کے انفراسٹرکچر کو بہت نقصان ہوتا ہے کہ اگر 10 درخت نکالے جائیں گے تو 10 ہی درخت وہ کانٹریکٹر ہمیں لگا کے دے گا۔ حکام تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ کراچی سے صرف کونوکارپس کو کاٹا جا رہا ہے، لیکن نہ تو یہ کونوکارپس کا درخت ہے، نہ وہ کونوکارپس کا درخت ہے، نہ ہی میرے سامنے جو درخت اس وقت کاٹے گئے ہیں وہ کونوکارپس کے ہیں۔ دراصل یہ لیگنم وڈائے کے درخت ہیں جن کے اوپر نیلے اور سفید رنگ کے بہت ہی حسین پھول کھلتے ہیں۔ ان کے بڑھنے کی رفتار بہت کم ہوتی ہے اور کراچی میں یہ عام طور پر سڑکوں اور فٹ پاتھوں کے کنارے پہ آپ کو لگے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس وقت بڑی خاموشی کے ساتھ ایئرپورٹ کے علاقے سے انہیں کاٹ دیا گیا۔ لیگنم کا تذکرہ ہوا اور اس کو دیکھ کر ان مناظر کو دیکھ کے سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیگنم کے بارے میں کہتا چلوں، یہ بنیادی طور پر یہ ایک انڈینجرڈ اسپیشی اب قرار پائی ہے IUCN ریڈ لسٹ کے مطابق، اور اس کو فلوریڈا میں پروٹیکٹڈ اسٹیٹس حاصل ہے۔ یہ خصوصیت ہوتی ہے ہائی ڈینسٹی ووڈ کہلاتی ہے، اور اس کی لکڑی کا جو ہے نا وہ ضرورت سے زیادہ استعمال ہوا، جس کی وجہ سے یہ درخت معدومی کا شکار ہو رہا ہے۔ ایسے پودوں کو جو کہ ماحول سے متصادم نہیں ہیں اور ہماری خوبصورتی اور ماحول کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ان کی حفاظت جو ہے اس قسم کی مہم میں خاص طور پر اس کی سرویلنس کی ضرورت ہے۔ کانکریٹ کے اس جنگل میں اب اس شہر کی سانس گھٹ رہی ہے۔ فٹ پاتھ سے لے کر بس اسٹاپ تک ہر چیز سخت اور بے جان کانکریٹ میں ڈھل چکی ہے۔ جہاں کبھی درخت زمین میں جڑیں پھیلا کر فضا کو ٹھنڈک دیتے تھے، وہاں اب انہیں گملوں میں قید کر دیا گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق جو درخت کونوکارپس کے متبادل لگائے جا رہے ہیں، اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کل یہ درخت کسی ترقیاتی منصوبے کی نظر نہ ہو۔ کیمرامین محمد ساجد کے ساتھ انیبا ضمیر شاہ، جیو نیوز، کراچی۔